اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان ہے فکر افضلی۔ آئیے فکر افضلی کے حوالے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا فکر افضلیہ خانقاہ میں پنپ رہا ہے۔ نمبر 1، اے لوگو، خدا تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم خدا کے قریب کب آؤ گے۔ یعنی خدا تو تمہارے ساتھ ہے مگر تم خدا کے ساتھ نہیں ہو۔ یعنی اصل خدا کو پہچاننا مقصد ہے۔ اگر خدا کو پہچان لوگے تو تم خدا کو اپنے ساتھ پاؤ گے، تم کو خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانا نہیں پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کے صابن سے نہا کر محمد الرسول اللہ کا لباس پہنو۔ کیسا صابن سے نہانا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو صابن بنا لو اور اس سے لگڑ کے نہا لو اور محمد الرسول اللہ کا لباس پہن لو۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کرو اور تمام لطائف کو روشن کر لو ذکر و فکر سے اور صحبت اولیاء اور صوفیاء اور پیر و مرشد کی خدمت سے، اور اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے صابن سے نہا کر پاک ہو جاؤ۔ جب لا الہ الا اللہ کے صابن سے نہا کر پاک ہو جاؤ گے تو جو لباس تم کو پہننے کے لیے دیا جائے گا اس کا نام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پہلا کام لا الہ الا اللہ کرنا ہے، یہ مکمل عمل ہے، مکمل ذکر و فکر اور تزکیہ تصفیہ کا نام ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ یہ تو ایک لباس ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک ایوارڈ ہے، یہ ایک گفٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے بڑا علم معرفت ہے اور سب سے بڑا عمل ہے بے خودی اور فنائیت۔ سب سے بڑا علم جو ہے علم معرفت ہے اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ بے خود اور فنائیت ہے۔ اسی لیے ہم نے لکھا تھا کہ علم بڑا ہے معرفت، عمل بڑا ہے بس فنا، قرباں کر کے اپنی ہستی بول میراج انا انا۔ شریعت مقام خوف، طریقت مقام محبت، حقیقت مقام عشق اور معرفت مقام حسن کا نام۔ یہ ایک بہترین فکر ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ شریعت جو ہے مقام خوف ہے، لوگوں کو ڈر پتہ ہو، اللہ سے ڈرنا سیکھیں۔ طریقت میں ڈر نہیں ہے، یہ تصوف کا آغاز ہے، یہاں پر محبت ہونا چاہیے، یہاں پر بندوں کو اللہ سے محبت سکھائی جاتی ہے۔ اور حقیقت اس سے آگے کی بات ہے، وہاں پر محبت عشق میں تبدیل ہونا چاہیے، اور معرفت وہاں پر عشق سے آگے بڑھ جائیے، اور خوف محبت اور عشق سے آگے بڑھ کر کے خود مقام حسن میں پہنچ جائیے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ سراپا حسن بن جاتا ہے تیرے حسن کا عاشق، بھلا ایسا بھی ہے کوئی زمانے کے حسینوں میں۔ یہ بات علامہ اقبال نے کہی تھی۔ صبح ازل جب خدا کو معرفت کا شوق پیدا ہوا تو اس نے خود سے اپنے نور کے خزانے سے نور محمدی کو جدا کر دیا۔ آج جب تم کو معرفت کا شوق ہے تو خود کو یعنی اپنے حقیقت کو پہچان کر اپنی خودی سے جدا ہونا ہی پڑے گا۔ کیا بات ہے! صبح ازل جب خدا کو معرفت کا شوق پیدا ہوا تو اس نے خود سے اپنے نور کے خزانے سے نور محمدی کو جدا کر دیا تھا۔ آج جب تم کو معرفت کا شوق ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو خود کو اپنی حقیقت کو پہچان کر اپنی خودی سے جدا ہونا ہی پڑے گا۔ یعنی خود سے خود کو جدا کر لو، یعنی اپنے نفس کو اپنے روح سے جدا کر لو، اپنے روح کو اپنے نفس سے الگ کر لو، یعنی اپنے ظاہری وجود کو باطنی وجود سے الگ کر لو، اپنے باطنی وجود کو ظاہری وجود سے الگ کر لو اور خود کو پہچان لو کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے اپنے تحریروں میں لکھا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے خود سے خود کو الگ کرنا بڑے بڑے عبادت و ریاضت سے بہتر ہے۔ یعنی خود کو خود سے الگ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم لوگ خود سے خود کو تبھی الگ کر پائیں گے جب ہم موت سے پہلے مریں گے، اور
اس کے علاوہ مشاہدے کے طور پر جب یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو بندہ خود سے ہی خود کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے یا خود کو ہی خود کے سامنے دیکھتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے منازل و سلوک طے کیے جاتے ہیں پیر و مرشد کے نگرانی میں۔ یہ فکر افضلی ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، امید ہے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔